अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरान पाक की छोटी सूरतों का तर्जुमा इसलिए ताकि हम जब नमाज में कोई सूरत पढ़ें तो हमें उसके मानी का पता हो, उसके मतलब का पता हो। ये इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरति खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुका फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ والضحیٰ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کہتا ہے چڑھتی ہوئی دھوپ کی۔ والضحیٰ، قسم ہے چڑھتی ہوئی دھوپ کی، یعنی یہ دن کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہیں آپ کو چھوڑا آپ کے رب نے اور نہ وہ بیزار ہوا۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کئی مہینوں تک کوئی وحی نہیں آئی، تو وہ بڑے پریشان تھے اور انہیں طرح طرح کے وسوسے آتے تھے، یعنی دل میں پریشانی، اور اس کی وجہ سے وہ سوچتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے بیزار ہوا، کیا میں اس کے کام پہ پورا نہیں اتر سکا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں، ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہیں وہ آپ سے بیزار ہوا۔ وَلَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا جو آج کا دن ہے اس سے آپ کے اگلا دن جو ہے وہ بہتر رہے گا، یعنی آپ کے آج سے آپ کا کل بہتر رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب متواتر وحی ملتی رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کو ہدایات ملتی رہیں گی، اور آپ کو کامیابیاں ملتی رہیں گی، آپ کی امت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آپ جو دین لائے ہیں اس دین میں جوک در جوک لوگ شامل ہوتے رہیں گے۔ یہ سارا اسی طرف اشارہ ہے، اور ایک اشارہ اور بھی ہے کہ آپ کی اس دنیا سے آپ کی دوسری دنیا، وہ جو دنیا آ رہی ہے وہ بہتر رہے گی۔ یہ ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یعنی اس پہ وحی اتر رہی ہے، ان کی طرف اشارہ بھی ہے اور یہ اشارہ ہماری طرف بھی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب، وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، يُعْطِيكَ، عطا کیا جائے گا آپ کو، رب کا، آپ کی رب کی طرف سے، فَتَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی جو بھی اپنے کام میں مخلص رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات دیے جائیں گے۔ ان کا آج جو ہے اس سے کل بہتر رہے گا، اور پرسوں سے بھی بہتر رہے گا۔ اس طرح سے ان قریب ان کو وہ کامیابیاں ملیں گی جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابیوں کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ان قریب اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے، یعنی وہ جو دعوت لے کے آیا ہے اس دعوت میں اسے کامیابیاں ملتی رہیں گی۔ تو جب کوئی اپنے کام میں جب وہ کام کرتا ہے اس میں کامیابیاں ملتی ہیں تو اس سے وہ راضی ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم نے آپ کو، علم یجد کا، ہم نے آپ کو پایا تھا، کیسے؟ یتیم پایا تھا، فآوا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، وہ ان کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور پھر ان کی ولادت کے بعد کچھ عرصہ کے بعد ان کی والدہ ماجدہ وہ بھی وفات پا گئی، اور ان کے دادا نے انہیں اپنے زیر سایہ رکھا۔ پھر جب ان کے دادا بھی وفات پا گئے تو ان کے چچا ابو طالب، انہوں نے
ان کی سرپرستی، یعنی انہیں اپنی سرپرستی میں لیا۔ اس طرح سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا ہم نے نہیں پایا تھا آپ کو یتیم اور پھر ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو پایا بے خبر پس راہ دکھائی۔ یعنی نبوت سے پہلے جب وہ سب بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، غیر اخلاقی کاموں میں لگے ہوئے تھے، اور اس طرح سے جو معاشرے میں عزت کا مقام دیا جاتا ہے جن کاموں سے، وہ ہے کیا؟ آپ کی سیرت۔ اور جب سب لوگ گندگی میں لتڑے ہوئے تھے، اس وقت آپ صحیح راستے سے بے خبر تھے، مگر ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا۔ اس حالت میں بھی آپ کو بتوں سے محفوظ رکھا، آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھا، آپ کو امین بنایا، آپ کو صادق بنایا۔ تو یہ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، جب ہر طرف سے اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو مفلسی نے اور پھر آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی جب آپ مفلسی کی حالت میں تھے، تنگ دستی کی حالت میں تھے، تو آپ کی طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ وہ اس وقت عرب کی مالدار خواتین میں سے تھی، انہیں آپ کے عقد میں دیا، اس طرح سے آپ کو مالدار بنایا اور غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس اب جب کبھی یتیم آپ کو ملے، جب کبھی آپ کو یتیم ملے تو نہیں قہر کریں اس پہ، یعنی غصہ نہیں کریں ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ جس طرح سے میں نے ہاتھ رکھا تمہارے اوپر شفقت کا، تمہیں تکلیفوں سے بچایا، اس طرح سے یتیم جب آپ کو ملے کوئی تو اس پہ قہر نہیں کریں، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں، اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرتا ہے آپ سے، یعنی یا کوئی دنیاوی طور پہ مال و دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، اناج کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی سوال کرتا ہے، یا وہ دین کے متعلق کوئی سوال کرتا ہے، کوئی پوچھ گچھ کرتا ہے آپ سے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اسے نہ جھڑکو، اسے جھڑکو نہیں، اس پہ غصہ نہیں ہو، اس کو اس کی حاجتیں پوری کرو، چاہے وہ دینی لحاظ سے وہ کوئی حاجت لے کے آیا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے، یا وہ دنیاوی طور پہ کوئی حاجت لایا ہے، بھوک پیاس ہے، اس کو اسے تن ڈھانپنا ہے، یا کوئی اور ایسی حاجت ہے جو جائز حاجت ہے، تو اس کو غصہ نہیں ہو، اس کو جھڑکو نہیں، اس کی حاجتیں پوری کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو احسان آپ پر آپ کے رب کی ہیں وہ بیان کرو۔